آپ کو ڈی ایم ایس ڈاکٹر منان صاحب، میں آپ کو شیم کرتی ہوں، شرم آتی ہے مجھے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہوئے کہ آپ جیسے ڈاکٹر اگر ہمارے اس محکمے میں ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں تو سلام ہے آپ کو کہ یہاں سے آپ کو بری ہو جانا چاہیے، یہاں سے آپ کو چلے جانا چاہیے کہ آپ ایک عورت کو، ایک بہن کو عزت نہیں دے سکتے۔ اور سیکورٹی گارڈ ظہیر نام تھا، آئی تھنک وائٹ کپڑے اس کو پہنے ہوئے تھے، اس ٹائم پہ سیکورٹی انچارج تھا، اس کے بقول اس کے الفاظ جی پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کے صحافی آ جاتے ہیں۔ ابھی سلطان ڈوگر کو دیکھو، اس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، پڑا ہوا ہے، تو اب میرے خیال سے اس کے چانسز ہیں۔ اور بھائی تم لوگوں نے یہی کام کرنا ہے، سچ دکھانے والوں کا گلا کاٹنا ہے، گولیاں مارنی ہے، تو میں سر عام سامنے آتی ہوں، مار دے مجھے۔ میں انہیں بھی پیغام دوں گا کہ خدا را یہ الفاظ آپ اپنے پاس رکھیں سنبھال کے، آپ کو کہیں اور کام آئیں گے۔ صحافیوں کے لیے یہ الفاظ آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے۔ اتنے برے طریقے سے اس نے مجھے جھنجھوڑا ہے، جھنجھوڑ کے مجھے اس نے کھڑا کیا، کہتی ہے کھڑی ہو کے بات کرو، تمہیں بیٹھنے کا کس نے کہا ہے؟ تو ڈی ایم ایس صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ گھر میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں، شرم نہیں آئی تھی آپ کو اس ٹائم پہ کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ یہ گناہ کیا تھا کہ آپ کے ادارے کی، آپ کے نرس سٹاف کی ویڈیو بنائی تھی جو موبائلوں پہ لگی ہوئی تھی، ٹک ٹاکس دیکھ رہی تھی، فیس بکیں دیکھ رہی تھی، واٹس ایپ یوز کر رہی تھی، بچوں کو تڑپتا چھوڑ کے وہ موبائلوں پہ لگی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی ویڈیو کیوں بنائی؟ آپ کی کرتوت میں نے سامنے لائے تو آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ بغیر کسی پرچے کے، بغیر کسی کھاتے کے، بغیر کسی تحت کے آپ نے مجھے بند کمرے میں رکھا۔ لیکن سب سے پہلے میں سرکاری ملازمین کو اتنا کہہ دوں کہ آپ لوگ ہمارے ملازم ہیں۔ میں ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ چل رہے ہیں اس وقت۔ آپ جو اے سی والے روم میں بیٹھتے ہیں، اے سی والی گاڑیاں یوز کر رہے ہیں، جو پیٹرول یوز کر رہے ہیں، جن گھروں میں آپ فری میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہیں۔ ہم غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے وہ، اور آپ ہم ہی پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اٹھ درمی آپ دیکھیں کہ جس بچے کی وجہ سے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ اس کی کریٹیکل سچویشن ہے، آپ لوگ آ کے اس کے دیکھیں، اسے بھی رات کو ڈسچارج کر دیے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہم آپ کو ڈسچارج کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی مسائل اور میں ہوں آپ کا میزبان سردار نجیب اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اگر ان دنوں کی بات کر لی جائے تو سرکاری افسران آج کل بے لگام ہوئے ہیں، بے لگام گھوڑے بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں اگر اسسٹنٹ کمشنر ہری پور کا رویہ دیکھ لیں ایک سوشل ورکر کے ساتھ، کل ہماری ایک فیمیل جو جرنلسٹ ہیں کرن اوان صاحبہ، وہ ایک پیشنٹ کو دیکھنے جس وقت گئیں ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد میں، تو وہاں کا جو سٹاف تھا ان کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ گہما گہمی چل رہی ہے اسی واقعے کے اوپر کہ کل ان کے ساتھ وہاں پر بدتمیزی کی گئی۔ ڈی ایم ایس جو ایک معزز انسان تھا اس کی جانب سے بدتمیزی کی گئی۔ ایک جو نرس تھی اس نے بھی انہیں پکڑ کے جھنجھوڑا اور کافی غلط باتیں کی، گالیاں بکی انہیں۔ کرن اوان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی کہانی ان کی زبانی جانیں گے، لیکن سب سے پہلے میں سرکاری ملازمین کو اتنا کہہ دوں کہ آپ لوگ ہمارے ملازم ہیں۔ میں ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ چل رہے ہیں اس وقت۔ آپ جو اے سی والے روم میں بیٹھتے ہیں، اے سی والی گاڑیاں یوز کر رہے ہیں، جو پیٹرول یوز کر رہے ہیں، جن گھروں میں آپ فری میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہیں۔ ہم غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے وہ، اور آپ ہم ہی پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کرن اوان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے۔ اچھا میم، کل جو واقعہ پیش آیا ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد میں آپ کے ساتھ، سب سے پہلے تو ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کرنے جا رہی ہوں کہ اس دن میں ایبٹ آباد گئی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے، فیملی کا پیشنٹ تھا ہمارے، اور وہاں پہ میں تقریباً 8 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے میں بیٹھی رہی۔ اس بچے کی کنڈیشن خراب تھی، مزید مطلب بار بار وہ الٹیاں کر رہا تھا، اور 2-3 ویک سے وہ وہاں پہ ایڈمٹ تھا۔ تو میں جب باہر گئی، 2 نرس سٹاف کھڑی تھی، مسلسل موبائل پہ لگی ہوئی تھیں، تو میں نے ان کو ہلکا سا اور بڑے پولائٹ انداز میں کہا، میں نے کہا اندر آئیں، بچی کی کنڈیشن خراب ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں ذرا۔ تو کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم آتی ہیں۔ میں آ کے اندر بیٹھ گئی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پونا گھنٹہ گزر گیا، نہیں جی۔ تو پھر مجھے دوبارہ غصہ آیا، میں دوبارہ باہر گئی، وہ اسی طرح مسلسل موبائل پہ ہی لگی ہوئی تھیں، تو مجبوراً مجھے ایز اے میڈیا ویڈیو بنانی پڑی۔ اور میں کیوں نہ بناؤں، کیونکہ ہم میڈیا والے جب تک ثبوت کے ساتھ خبر نہیں لگائیں گے، ایکشن ہمارے اوپر بھی ہوگا، کوئی ہمیں بھی کہہ سکے گا کہ نہیں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مجھے مجبوراً وہ ویڈیو بنانی پڑی، اور میں نے یہ بہت بڑا اپنے لیے مسئلہ بنا لیا ہے۔ کیونکہ میں نے وہاں پہ ان کی کرتوت دکھا دی ہیں، میں نے سچ بول دی ہے۔ تو وہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کروں، یا میں اس کا تماشا بناؤں، یا میں اس کو وائرل کر کے اپنے لیے کوئی پرابلم بناؤں، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، جاہل جٹ نہیں ہیں، کہ ہمیں بھی پتہ ہے کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو چونکہ جب وہ ویڈیو میں نے وہیں کے ہاسپٹل کے جو پی آر او صاحب ہیں سیف
میں نے ان کے نمبر پہ فارورڈ کی اور انہوں نے بڑے طریقے سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا پیشنٹ جس بیڈ پہ ہے وہ بیڈ نمبر کون سا ہے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اچھے طریقے سے میں بتا رہی ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں وہ چیک کر لیں. تو اتنی دیر میں انہوں نے کون سے ڈاکٹر کو بھیجا جی, 2-3 سیکورٹی گارڈز بھیج دیے اور ساتھ میں ایک بدتمیز سی نرس بھیج دی. تو آتے ہی وہ اندر یہ چٹکیاں مار رہی ہے, بھائی کس نے ویڈیو بنائی ہے, کون ہے یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے. تو میں نے کہا میل تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, ظاہر ہے میں نہیں بنائی ہوگی ویڈیو. تو کہتی ہے کہ ہاں یہی بیڈ نمبر ہے. پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے باہر نکالے. میں نے کہا بی بی بات سنیں, ہم سرکاری ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہیں, کوئی ہم نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا. 2 دفعہ ان کو نرسوں کو کہا کہ آ کے بچے کو دیکھیں تو انہوں نے اگنور کیا ہے. تو یہاں پہ بچے کی کنڈیشن خراب تھی, مر جاتا, گم جاتا, بعد میں آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ جی بس اس کی بیماری تھی وہ مر گیا ہے. تو خدا را تھوڑا سا لحاظ کیا کریں آپ لوگ بھی. چٹکیاں مار کے اس طرح آپ ایک نرس ہو کے کہہ رہی ہیں. میرے ساتھ وہاں پہ معزز میری فیملی تھی. ظاہر ہے تمہاری دادی کی, تمہاری ماں کی عمر کی تھی, کم سے کم اتنا لحاظ کر لیتی کہ یہ چٹکیاں مار کے جو سٹائل آپ نے دکھایا ہے نا, یہ سٹائل کم سے کم ہمارے لیے نہ استعمال کیا کرے, وہیں ہاسپٹل میں کیا کرے, ان ڈی ایم ایس کے لیے کیا کرے جو وہاں پہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت اچھالتے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں. ان سیکورٹی گارڈز کے لیے کیا کریں جو ہمیں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ان نرسوں کے لیے کیا کریں جو ہمارے بازوؤں سے پکڑ کے ہمیں گھسیٹ کے لے کے جاتی ہیں. کہ ہماری یہ تذلیل, ہماری یہ عزت جو ہوتی ہے نا, یہ جو آپ سرعام کرتی ہیں نا, یہ ذرا اپنی جگہ پہ کیا کریں, ہمارے ساتھ نہ کیا کریں. اتنی سی بات تھی ہماری, تو تکرار ہو گئی. میں نے بھی سوال جواب کیے, میں نے بھی غصہ کیا. میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, کیوں نہ کروں, کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, میں اپنے حق کے لیے بولی تھی. وہی میں وہاں پہ بات کو دبا کے میں ڈی ایم ایس کے کمرے میں چلی جاتی. میں کہتی بھائی آپ کے اسٹاف نے یہ کام کیا ہے. تو وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ منج دی پہن ہوندی ہے. تو وہ کارنامہ ہوتا, خاموشی سے جی جان کرتے, بات چیت وہیں پہ ختم ہو جاتی. ایوب میڈیکل کمپلیکس ایز اے میڈیا میں خود دیکھا ہے میں نے کتنی کمپلین آئی ہیں. اس واقعے سے کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے ایک بچہ اغوا ہوا ہے, بہت یہ وائرل ہوئی ہے, گردش کی ہے ویڈیو. تو کتنے بچے وہاں پہ ڈیتھ کر جاتے ہیں, کتنے لوگوں کے وہاں پہ مریض بنے ہوئے مزید مریض بن کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے مجھے ایسی ہاسپٹل پہ بھی اور ایسے عملے پہ بھی اور ایسے ڈاکٹرز, ایسے اسٹاف پہ اور ہمارے ایم ایس ڈی ایم ایس صاحب پہ کہ جو صرف اے سی والے روم میں بیٹھ کے آرڈر کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں کو گھسیٹ کے لاؤ اور فلاں کو یہ کرو, فلاں کو وہ کرو. اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ کام نہیں ہوتا. اے سی والے کمروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے, غریب عوام کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا نرس اسٹاف کیا کر رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو سوری ٹو انٹرپٹ یو میم, یہاں پہ آپ کو اگر شاکنگ نیوز بھی دوں, وہ نیوز یہ ہے کہ جس بچے کی حالت کریٹیکل تھی, تھوڑا کریٹیکل سچویشن میں تھا, اس بچے کو بھی رات کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا. ان کی اٹھدرمی آپ دیکھیں کہ جس بچے کی وجہ سے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ اس کی کریٹیکل سچویشن ہے, آپ لوگ آ کے اس کے دیکھیں, اسے بھی رات کو ڈسچارج کر دیے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہم آپ کو ڈسچارج کر رہے ہیں. اور ایک بات اور, ہم اگر کسی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ ویڈیو بنانا منع ہے, یہاں پہ فوٹیجز بنانا منع ہے. تو میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جیسے بات ہوئی لائر سے, تو یہ نوٹیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب بکواس ہے. یہ اپنے کرتوت, جو کالے کرتوت چھپانے کے لیے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن سب کچھ لگایا ہوا ہے, حالانکہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. میم, جو کل میل اسٹاف آپ کے پیچھے آ گیا تھا اور 2 گھنٹے تقریباً آپ کو کسٹڈی میں رکھا گیا تھا, وہ کیا سارا معاملہ تھا؟ اچھا, ایسے ہوا کہ جب اس نرس کے ساتھ میری منہ ماری ہوئی تھوڑی سی, تو اس نے کہا کہ اس کو, ان لوگوں کو گھسیٹ کے باہر نکالیں آپ لوگ. تو مطلب میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے وہ جا کے تو وہاں اپنا جو ان کا روم ہوتا ہے وہاں پہ چلی گئی اور اندر سے اس نے دروازہ لاک کر دیا. تو لاک کرنے کے بعد اندر سے اس نے فون لگایا, اور کم سے کم بھی نہیں تو میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ جو CCTV کیمرے ہیں کم سے کم وہ تو نکال کے دیکھا جائے کہ میں ایک لڑکی تھی, ایک فیمیل تھی, مجھے لے جانے کے لیے اتنے سیکورٹی گارڈ ضرورت پڑے ان کو کہ بھائی اس کو گھسیٹ کے لے کے جائیں. کوئی میں نے دہشت گردی تھی میرے اوپر, یا 302 کیا ہوا تھا میں نے کہ جو مجھے اتنے سیکورٹی گارڈز. پھر میں نے وہاں پہ غصہ کیا, میں نے کہا مجھے سیکورٹی گارڈ کوئی بھی میل ہاتھ نہیں لگائے گا. تو آگے سے انہوں نے میرے ساتھ نہایت ہی برے انداز میں بات کی, بہت ہی بدتمیزی کے میرے ساتھ. میری فیملی اس چیز کی گواہ ہے, وہاں پہ جو وارڈ میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں. آپ جا کے وہاں سے پوچھیں, وہاں پہ پوری انکوائری کریں, جا کے دیکھیں, اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر آ کے مجھ سے سوال کریں. اور باقاعدہ وہاں پہ میرے ساتھ اتنی برے انداز میں ان سیکورٹی گارڈز نے بات کی کہ جیسے کہ ان کے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے.
تو اتنی دیر میں پھر ان کو دیکھا کہ بھائی لڑکی تو ہمیں ہاتھ لگانے دے گی نہیں اور نہ یہ ہمارے ساتھ جائے گی. میں نے کہا کہ فیمیل کو بلائیں. انہوں نے اپنی ایک نرس کو بلا لیا. نرس سٹاف آتے ہی اس نے میرے اوپر جیسے حملہ نہیں کر دیا, اس نے یہاں سے مجھے بازو سے پکڑا اور اتنی شدید قسم کا پکڑا کہ جیسے پتہ نہیں میں بھاگ رہی ہوں گناہ کر کے, یا میں نے کوئی ایسا 302 کر دیا میں بھاگ جاؤں گی. تو وہاں 3rd فلور سے اس نے مجھے گھسیٹنا شروع کیا, اور کہاں پہ جا کے DMS کا روم ہے وہاں تک یہ لوگ مجھے لے کے جاتے رہے. اور میں باقاعدہ میرے پیچھے سیکیورٹی گارڈ تھے, اتنی سیکیورٹی تھی کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں, کہیں میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے.